ایک ڈریم ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے کھیلنا ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے کسی بھی پلیئر کے لیے. پھر اس کے بعد پاکستان ٹیم کی کپتانی کرنا بیان کرنا مشکل ہے. یہ جتنا جو اعزاز ہے آپ بیان نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے, مگر اگر اس اعزاز کو میں دو رخ دوں گا ضرور. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کی جس سے بھی میرے سے پہلے جتنے بھی کپتان ہوئے ہیں جس طرح ان کے لیے اعزاز ہے سمپل اس طرح میرے لیے بھی اعزاز ہے. دوسرا سب سے بڑا جو اعزاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جتنی قوم ہے 24-25 کروڑ عوام کا ہیڈ ہے اس ٹائم, اس کپتانی کو میں ہیڈ سمجھتا ہوں جو میرے سر پہ آ رہا ہے. تو یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے. جس طرح یہ ایک طرف آنر ہے دوسری طرف میرے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ اس کو اسی طریقے سے نبھایا جائے جس طرح میری قوم اسے ایکسیپٹ پیک کرے گی. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ ان دونوں کو بیلنس کیا جائے, اعزاز کو بھی اور اس کے پریشر کو بھی اس طرح ہینڈل کیا جائے. انشاءاللہ ذمہ داری تو بہت بڑی ہے, جس طرح الحمدللہ پاکستان انڈر 19 میں بھی کی ہے, ڈومیسٹک میں بھی کی ہے, ریجن میں بھی کی ہے, ڈپارٹمنٹ میں اللہ پاک نے دی ہے, مگر آج تک اس چیز کی خواہش میں نہیں دیکھی. کیونکہ جس کو میں جس طرح طریقے سے سمجھتا ہوں, کیونکہ میرے سے جتنے بھی پاس میں جو کپتان گزرے ہیں ان سے میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہوئی ہے. ان کو بھی دیکھا ہوا ہے کہ جو جس کے صفات کچھ نرم ہے, کچھ ایموشنل ہے, کچھ غصے والے ہیں, تو ہر بندے سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. تو میری اپنی جو آج تک میرے اندر ایک خواہش رہی تھی کہ اس چیز کے لیے میں نے کبھی آج تک خواہش نہیں رکھی. ہاں یہ ایک ذمہ داری آئی ہوئی ہے اور الحمدللہ پاسٹ میں کر چکا ہوں چیزوں کو. ہاں یہ ایک ہے کہ ڈفرنٹ ہوگا کیونکہ پاکستان کی اس لیول پہ اور نیچے کا لیول تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے, مگر امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جو چیزیں میں نے سیکھی ہے اور اسی کو اپلائی کروں, اللہ پاک اس میں میری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. کپتان اسی ٹائم نظر آتا ہے جو ان کی بولنگ اور پوری ٹیم جتنے بھی اس کے پاس اسٹرینتھ موجود ہو, اور پھر صرف کپتان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ٹیم کو ٹوگیدر کیا جائے اور اینڈ موقع پہ کس اسپورٹ پہ کس کو لایا جائے, اتنی ذمہ داری ہوتی ہے. باقی میرے خیال سے پوری ٹیم جب ٹوگیدر ہوتی ہے تو پوری ٹیم ہی نظر آتی ہے, کیونکہ وہ اکیلے صرف ایک بندے کو نظر نہیں آتی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا بنایا جاتا ہے کہ کچھ 2-3 چیزوں کے فیصلے کرے. باقی میں آج تک سمجھتا ہوں کہ جب ٹیم جیل ہوتی ہے وہ یہ ایک پاکستان کی ٹیم ہے, پاکستان ہی نظر آئے گی, کپتانوں سے بہت کم نظر آتا ہے. اور اس سے پہلے بھی میرے خیال سے اگر آپ ہماری ٹیم دیکھ لیں جس طرح ہمارے پاس میں بھی جتنے پلیئرز تھے, اور ابھی تو الحمدللہ اگر آپ دیکھ لیں ہمارے پاس ینگ ٹیلنٹ کافی آ رہا ہے, تو ایک مضبوط شکل میں پاکستان نظر آئے گا. کیونکہ ینگ ٹیلنٹ اور پاسٹ اور ہم سب انشاءاللہ مل کے, میرے خیال سے تو میرے لیے سارے ہی کپتان ہیں, مگر بس یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے کہ ٹاس میں نے پھینکنا ہے اور سائن میں نے کرنا, یہ ایک ڈفرنٹ ہوگا. باقی ہمارے پاکستان بالکل ایک کپتان میں نظر آئے گی انشاءاللہ. کرکٹ ہے ایک پریشر گیم, ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ایک ملکی سطح پہ کھیل رہے ہیں, پاکستان سطح پہ آپ کہیں پہ بھی کھیل رہے ہیں, وہ آپ کپتان ہو یا نہ ہو, آپ کے پاس جو بھی چیز اس ٹائم آتی ہے وہ آپ پریشر ہی آپ کو ڈیولپ کرتی ہے. کیونکہ آپ اگر ورلڈ کی سطح پہ کسی کو مقابلہ کر رہے ہیں تو پریشر کے علاوہ ہے ہی نہیں. اب وہ آپ کے پاس 3 جابز آ جاتے ہیں, کیپنگ کا, بیٹنگ کا, کیپٹنسی کا. تو الحمدللہ اس سے پہلے اللہ پاک نے مجھ سے کروایا ہوا ہے. اس پاس میں جتنے بھی ہمارے ٹورنامنٹس ہوئے ہیں, PSL بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو اس سٹیج پہ ہو سکتا ہے. اور جہاں تک بات انٹرنیشنل لیول کی آئی ہے تو الحمدللہ اس سے پہلے وائس کیپٹن بھی ہو چکا ہوں سارے فارمیٹس میں. تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ اللہ نے سکھایا ہوا ہے اسی کو کنٹینیو کروں گا, جس پہ میرے خیال سے کہ میری ٹیم بھی مجھ سے اس پہ تقریباً خوش تھی, اور جو ہماری قوم کی نظروں میں میرے لیے چیز تھے اس ٹائم, جو جس چیز کو میں نے بھی نوٹ کیا کہ شاید یہ میرے لیے آگے بھی اچھی رہی میرے کرکٹ کی لائف میں انشاءاللہ. تو کوشش کروں کہ انہی چیزوں کو فالو کروں. ارلی سٹیجز میں دیکھوں گا کہ وہ کہاں تک وہ ہمارے لیے بیسٹ ہو سکتے ہیں ہمارے پاکستان کے لیے انشاءاللہ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آسٹریلیا میں ہمیشہ ہمیں ڈیفیکلٹیز ہوئی ہے, کیونکہ اگر آپ پاسٹ کا رزلٹ جب دیکھیں گے نا تو رزلٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ تھوڑا سا ٹربل ہوا ہے. مگر میرے خیال سے اگر ہم قوم جو ٹیم ہماری جا رہی ہے اس پہلے ہماری پوری قوم ہماری ایکسپیکٹیشن ہم سے اسی طرح رکھے جس طرح بھی. اگر لوگ دیکھیں الحمدللہ ریسنٹلی ابھی انگلینڈ کو ہرایا اللہ کے حکم سے اور ہم سیریز جیتے ہیں, تو میرے خیال سے ایکسپیکٹیشن ہمارے سے 50-50 کہیں پہ ہو سکتی تھی. مگر ہم جب جا رہے ہیں تو ہماری قوم ہماری ایکسپیکٹیشن ہمارے سے وہی رکھے, کیونکہ ہم لاسٹ سیریز اگر ہماری آپ دیکھ لیں آسٹریلیا میں ہم نے ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی تو وہ ایسا ہی تھا کہ ہر میچ ہم جیتنے والے تھے, بالکل مطلب کلوز ہم جا کے ہارے ہیں. تو اٹ مینس کہ ہمارے پاس اللہ کے حکم سے وہ چیزیں ہم نے تھوڑی سی نوٹ کی ہے کہ شاید ہم وہاں جا کے ان چیزوں پہ کام کریں اور اس میں سے تھوڑا سا ہم پازیٹیو لیں اور انشاءاللہ آسٹریلیا میں ہرائیں گے. یہ دیکھیں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے آسٹریلیا کو ہم نے آج تک ہم نے آسٹریلیا
استریلیا میں استریلیا کو نہیں ہرایا تو یہ کوئی نہیں ہے کہ آخر تک ایسے ہی ہوتا رہے گا. انشاءاللہ نے چاہا کہ تاریخیں قائم ہوں گی, چیزیں چینج ہوں گی, اور ہم بھی اسی ایم کے ساتھ جائیں گے کہ آسٹریلیا میں ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ ہم وہاں جا کے ہرائیں. ہاں, ہمارے پاس جو بھی ایک میسج آیا ہے کہ کلیئرلی میسج آیا ہے کہ ہمیں لڑنا ہے, ہم سارے ینگ ٹیلنٹ اور جو سینئر پلیئرز ہیں ہم مل کے ہم نے لڑنا ہے. باقی رزلٹ ہمیشہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے, تو رزلٹ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ. ویژن تو ہے, کیونکہ ویژن ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا کوئی منزل ہی نہیں ہے, آپ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, تو مطلب کسی رخ پہ جا رہے تو پتہ نہیں آپ کہاں تک پہنچ پائیں گے. تو الحمدللہ میری سب سے پہلی جو آج میرے لیے آنر ہے, میرے لیے کپتانی ملی ہے, تو میں ہی اسی کو انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ میرے پاس بیک اپ میں کپتان ریڈی رہے انشاءاللہ. سب سے پہلا میرا ویژن یہ ہے کہ کبھی اس طرح ڈاؤٹ نہ آ جائے ہمارے پاس کہ ہم کہیں پہ پلیئر بھیج رہے ہوں کو مجبوری میں بھیج رہے ہوں کہ یار کپتانی نیچے لیول پہ. انشاءاللہ پہلا تو یہ کہ ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کیپٹنز بھی تیار رکھنے ہیں, کیپرز بھی تیار رکھنے ہیں. جس جاب پہ میری ہے جو میں سمجھتا ہوں, تو اس میں پہلا ہم نے اس کو تیار رکھنے ہیں. دوسری بات کہ آج پچھلے کچھ سالوں سے اگر ہمارے بگ ایونٹ آپ دیکھ لیں تو ہم سیمی فائنل جا کے ہار رہے ہیں, فائنل جا کے ہار رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے پاس جو چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے یا انڈیا میں جو ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو یہ ایک بڑی ویژن ہمارے پاس ہے کہ انشاءاللہ اس ویژن کو اگر ہم سامنے رکھیں, اسی طریقے سے تیاری کریں, مشکل آئے یا نہ آئے کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے پاس. مگر ہمارے پاس اگر یہ بڑے ٹارگیٹس ہمارے ٹارگیٹ میں ہو, شاید ہمارے پاس اولمپک کا ٹارگیٹ بھی ہو انشاءاللہ 2028 میں, اگر وہ ہوتا ہے تو وہ بھی میری ویژن میں اللہ کے حکم سے. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے, اور باقی سفر مشکل ہو آسان ہو اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. لیڈر تو وہ پھر لیڈر ہی نہیں ہوا اگر وہ فرنٹ پہ نہ آئے, کیونکہ جو چیز میں نے اپنی پاکستان کو ٹیم پلیئروں کو سامنے دکھانی ہے, ان میں لانی ہے, تو اگر وہ میں خود ایز اے لیڈر نہیں کر پا رہا تو میسج نہیں جائے گا پیچھے, وہ بھی نہیں کر پائیں گے. اگر ایز اے لیڈر میں اس چیز کے لیے تیار ہوں, میں فلیکسیبل ہوں, میرے پاس جیسے میں شروع میں کہا ہے کہ کیونکہ سب سے ابھی آج میری آنر کی بات یہ ہے کہ ابھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ الحمدللہ ایز اے وائٹ بال کیپٹنسی, تو میں اس چیز کے لیے خود ایز اے لیڈر میں آگے جا رہا ہوں کہ یار میرے بھی لیڈر انشاءاللہ تیار کرنے پاکستان کے لیے. میں ایک لیگیسی چھوڑنے کی خواہش مند ہوں کہ یار میں ایک لیگیسی ہو میرے پاس ہمارے پاکستان میں بھی, کہ ہم جیسے جائیں تو ہمارے پاس ایسا ایک بنچ ہو پاکستان کا جو ہم چیزیں چھوڑے تو اسی سٹیج پہ ہو. تو اس میں سب سے پہلے جو سیکریفائسز ہے وہ شاید میں اپنے آپ سے کروں گا انشاءاللہ. وہ فلیکسیبلٹی ہو, وہ ایز اے فیلڈر ہو, ایز اے کیپر ہو, وہ ایز اے بیٹنگ آرڈرز ہو, بہت سی چیزیں میں ہوں انشاءاللہ, کیونکہ ہماری خواہش یہی ہے کہ پاکستان اوپر جائے, اور پاکستان کے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایز اے لیڈر مجھے کرنا پڑے گا. وہ خواہشات الحمدللہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ہمارے سارے پلیئرز ہیں, جس سے پہلے بھی ہوا ہے الحمدللہ, کہ انہوں نے کسی بھی سٹیج پہ ہم نے کسی کو جب الحمدللہ ہماری چیزیں بالکل ہمارے ساتھ تھی یا نہیں تھی, ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے, جس کی وجہ سے ہماری بہت چیزیں ہمارے فیور میں چلتی تھی ایز اے ٹیم جب ہم کھیلتے تھے. تو الحمدللہ آج بھی وہ چیزیں ڈفرنس تھوڑا سا ہے کہ ہمارے پاس ینگ لاٹ زیادہ آ گیا الحمدللہ, سینئرز بھی آ گئے. تو الحمدللہ بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ایز اے ٹیم, ہمارے پاس ینگ لاٹ اور سینئر, ہم واپس اسی طرح جیلز ہو جائے, کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ جب سینئر کھیل رہے ہوتے ہیں ینگ لاٹ آتا ہے تو ان کو سمجھنے میں ٹائم ضرور لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ وہ گیپ تھوڑا سا ابھی کم ہو گیا الحمدللہ, اور انہی آسٹریلیا کی سیریز سے ہمارا جو وہ مومنٹم اس سے پہلے تھا کہ 1.5 سال جائیں پہلے جائیں 2 سال پہلے جائیں, جو ہماری چیزیں تھی بالکل, تو اسی مومنٹم میں اکثر یہ ہوتا رہتا ہے, اس میں ایشو نہیں ہے. مگر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہماری یہ جو نئی ٹیم جو بن رہی ہے کہ ینگ اور سینئر مل کے, تو یہ اس سے انشاءاللہ وہی وائبز ہمارے نکل آئیں جو پہلے تھے. اور انشاءاللہ جو میں اپنی ٹیم کو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ایک بہت ڈیفرنٹ رزلٹ پاکستان کو دیں گے انشاءاللہ. ہم مانتے ہیں کہ جتنے بھی آپ لوگ غصہ بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں ہماری رزلٹ پہ, پھر بھی آپ لوگوں ہم سے محبت ہے, اس میں تو نو ڈاؤٹ. مگر انشاءاللہ آپ لوگوں سے امید یہی ہے کہ جو میں بالکل زمانے سے میرے دل میں یہ بات ہے کہ جب ہم بیٹنگ کر رہے ہوں تو آپ لوگ ہم سے اس بات پہ نہ ڈرے کہ آؤٹ نہ ہو جائے, تو ہم سے پازیٹیو امید رکھے کہ انشاءاللہ باؤنڈری کا سوچے. ایسے جب ہماری بولنگ ہو تو یہ نہ ڈرے کہ کیچ ڈراپ نہ ہو جائے, چوکا نہ ہو جائے. اب پازیٹیو سوچے کہ یہاں سے یہ کیچ کرے گا, یہاں سے آؤٹ کرے گا انشاءاللہ. اور جب ہم کسی ایونٹ پہ جا رہے ہوں تو یہ نہ ڈرنا کہ ہماری قوم ہار نہ جائے, یہ ہو نہ جائے. اب ہم سے پازیٹیو امید رکھنا, پازیٹیو سوچنا, اللہ کے حکم سے اللہ نے ہمیں بڑی بڑی ایونٹ دینے انشاءاللہ. یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنی طرف سے آپ پوری قوم کے لیے ہم اپنی جان لگائیں گے. باقی رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں, آپ بھی ہمارے لیے مانگتے رہو اور ہم بھی انشاءاللہ سے مانگتے رہیں گے انشاءاللہ.